صدر آصف علی زرداری کی طرف سے تمام زائرین حاضرین کو حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 981ویں عرس مبارکباد دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ابھی آج ایک نئے منصوبے کا افتتاح ہوا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی طرز پر مسجد جو نئی ہے وہاں سے لے کے غلام گردش تک چھتریاں جو آٹومیٹک کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں اس کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے مدینہ منورہ کی طرز پر۔ اسی طرح یہاں چھتریاں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے عرس مبارک سے پہلے یہ نصب ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دربار شریف کی جو توسیع ہے وہ دونوں طرف جو امام صاحب کا گولڈن اس طرف بھی ہے، جو مسجد سے آگے بلال گنج کی طرف وہ آگے اس طرف بھی جانا ہے، اور جو گولڈن جو سونے کا دروازہ ہے اس طرف درمیان میں جتنا ایریا ہے انشاءاللہ اس کو کلیئر کر کے، اور جو اگلی روڈ ہے جس کو اس روڈ میلہ رام روڈ، اس کے ساتھ انشاءاللہ تمام کھلا ایریا ہوگا اور دربار شریف کا حصہ ہوگا۔ جیسے اس طرف حضور کے اس دائیں طرف جی ٹی روڈ کی طرف کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے اور 31 مئی 1999 کو اس کا افتتاح ہوا تھا، تو انشاءاللہ یہ دونوں منصوبے جو ہیں وہ جلد از جلد انشاءاللہ بخاری صاحب آپ کے جو سیکرٹری اوقاف ہیں اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہیں، یہ بہت عقیدت مند بھی ہیں اور بہت محنتی بھی ہیں، ہم نے سالہ سال سے سب نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم سے جو مین کنسٹرکشن تھی جو اوریجنل موت سے 2 گنا زیادہ جو توسیع ہوئی تھی، وہ اب ایک نیا 1999 میں مکمل ہوئی تھی، اب ایک نیا منصوبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اسی طرح ہم گناہگاروں کے ہاتھوں یہ بھی جو منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ مکمل کریں، اور صاحب دربار جناب حضور داتا صاحب وہ اس کو قبول کریں انشاءاللہ۔ تو آپ دعا کریں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک میں کسی قسم کی جو ہے وہ ناراضگی کے نام پر جو ہے وہ ٹیررزم کی یا کسی قسم کی یعنی غلط ایکٹیویٹی کی۔ ہمیں سب چاروں صوبے، آزاد جموں کشمیر، ہمارا گلگت بلتستان، اسلام آباد فیڈرل، یہ ایک گلدستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ایک واحد پورے نقشے پہ دنیا کے ملک ہے جو اس کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کریم روز قیامت تک انشاءاللہ کریں گے، اور اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ جو آج ہماری پریشانی ہے وہ نہیں ہے، اس ملک کی تقدیر ہے مسلم امہ کے 57 ملکوں میں ایک پاکستان ہے، اس کو لیڈ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ان ہستیوں کی دعاؤں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایٹمی قوت بنایا۔ وہ میاں محمد نواز شریف 28 مئی 1998 کو آپ یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دسمبر 1998 سے اس ملک کی میزائلی جو ایک پروگرام تھا اس کو ترتیب دیا گیا۔ اس وقت جناب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے اور یہ خادم وزیر خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان میزائلی قوت بھی بن چکا ہے۔ اب اس کو معاشی قوت بنانا ہے۔ یہ معاشی قوت 2017 میں اگر یہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں نہ آتی تو آج یہ معاشی قوت اللہ کے فضل سے بن چکا ہوتا، اور یہ 24ویں دنیا کی بڑی معیشت بن چکا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بین الاقوامی جو ہے اس وقت کے جو ہے اناؤنسمنٹس ہیں، اور اس ملک کو جس تیزی سے یہ ترقی کر رہا تھا 2013 سے 2017 تک، جب میاں محمد نواز شریف کو نکالا گیا تو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ دنیا کا جو سب سے گلوبل ادارہ ہے اس حوالے سے اس نے کیا کہا کہ پاکستان چند سالوں میں جو دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتیں ہیں، اس کو G20 کہتے ہیں، اس میں شامل ہو جائے گا۔ بہرحال اب وہ رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے، اور 2018 کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی کی قیمتیں آسمان پہ ہیں، اور دوسرے مسائل ہیں، لیکن
یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ اس ملک کی تباہی دیکھی، اور انفارچونیٹلی میں کہوں گا بدقسمتی ہے کہ وہ ملک جو G20 کی طرف جا رہا تھا وہ 4 سال کے قلیل عرصہ میں 47ویں معیشت گر کے بن گیا. تو انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عوامی مسائل کو حل کیا جائے، معیشت کو ترقی دی جائے. جب پچھلے سال آپ نے یاد ہوگا کہ یہ تقریباً 35% کے قریب جو مہنگائی کی شرح تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی، یہ نیچے آ کے 11% پہ آ چکی ہے. اسی طرح دوسرے جو اشاریے ہیں معاشی وہ بھی بہتر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ ہوگا. آپ کو یاد ہے 2014 میں دہشت گردی کا خاتمہ شروع ہوا اور ختم کیا پھر دہشت گردی کو. لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کا جو اس ملک میں 2013 میں ہوتی تھی اس کا خاتمہ اپنے 5 سالہ دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. تو یہ انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستان کو مدد، ہم سارے محنت کریں گے تو پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا جس کی خواب جناب قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے دیکھی تھی، اور جس کی اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم اس واپس 47ویں معیشت سے اس سے 24 کی طرف جائیں اور پھر 20ویں معیشت میں 2030 تک اس ملک کو شامل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور ان ہستیوں کے نظر کرم سے انشاءاللہ پاکستان وہ جلدی مقام حاصل کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے 2 دن بہت ہی ضروری ہیں اور بہت خصوصی دن ہیں، آج کا دن بھی، کل کا بھی، پرسوں پیر کی رات کو اختتامی دعا ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جہاں آپ سب کی حاضری قبول کریں. آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے آپ خصوصی پاکستان کو دعا میں شامل رکھیں. انشاءاللہ پاکستان روشن ابھرتا اور سارا دنیا میں ایک دن بڑی جلدی بنے گا. بہت شکریہ. استحکام پاکستان کے لیے گورنمنٹ بڑی جدوجہد کر رہی ہے، مہنگائی کم کر رہی ہے، ریلیف کم دیا جا رہا ہے، لیکن جو آپ کی دیگر پارٹی ہیں وہ آپ کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے ان کی پیغامات دیے گئے، لیکن پیپلز پارٹی تو روز آئے دن آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت ساتھ آپ کے چل سکے؟ انشاءاللہ پاکستان اگر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بانیہ PTI سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ان کا سوال تھا کہ یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا، اور پھر یہ دیکھیں یہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ نے پرسوں دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پورا ڈیلیگیشن ملا اور وزیر اعظم صاحب کو ملا. ہماری بھی جماعت کے ان کے ساتھی تھے، میں بھی اس میں شامل تھا. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو. دوسرا معاملہ ہے کہ ریلیف دینا، اور اپنے جو وسائل ہیں ہر صوبے کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے. تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے، ہمت کر کے 14 روپے فی یونٹ کم کیا ہے، تو آپ دوسرے صوبوں پہ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے. اب ان کو اپیل کر سکتے ہیں، جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی اور وزیر اعظم صاحب نے کی، شہباز شریف صاحب نے، لیکن ان کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اب آپ کا سوال دیکھیں، میں ریکنسلیشن میں بہت بلیور ہوں، اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جو دھرنا ہوا تھا 126 دن کا، وہ اس خادم کی قیادت میں جو نیگوسیشن ہوئی کئی ہفتے، اس کے نتیجے میں اٹھا. لیکن ایک چیز ہے جو کہ ریڈ لائن ہے، وہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پہ وار، وہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں، سیکیورٹی اداروں کے اوپر وار. آپ جب اس تک، یعنی اس حد تک چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے. تو اس لیے آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا یعنی امپورٹنٹ ہے. لیکن چونکہ قانون اپنا کورس، لا از ٹیکنگ اٹس اون کورس، اور قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، جو آؤٹ کم آئے گی اس کے بعد پھر آبویسلی ہم دیکھیں.